السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں مزید جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز دانشور لکھاری اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج 25 دسمبر ہے، آج 146واں یوم ولادت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، اور ملک بھر میں جو پاکستانی ہیں، بلکہ نہ صرف ملک بھر میں بلکہ ملک سے باہر بھی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے روح رواں، اس ملک کے بانی، اور ان کے جو تصورات اور افکار ہیں، کیا آج پاکستان ان کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا آج پاکستان ان کے افکار کے مطابق چل رہا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب مسیحی برادری دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے، ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، اور جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات ہیں اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ یہ ہیجانی کیفیت کے اضطراب، یہ کیسے ختم ہوگا؟ ارشاد صاحب، پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بڑے ہوئے اور آپ نے پاکستان کو دیکھا کہ جب پاکستان جو ہے، پاکستان نے بہت سے کارنامے بھی انجام دیے، پاکستان ایٹمی طاقت بھی بنا، لیکن بہت سے مواقع یا بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں خلا موجود ہے۔ اب تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا آج کے پاکستان میں قائد اعظم کے افکار، قائد اعظم کا فلسفہ جھلکتا ہے؟ عباس صاحب، حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کے جو افکار اور تصورات تھے، جب بھی اس قوم نے اور اس کی لیڈرشپ نے، خواہ وہ سیاسی لیڈرشپ ہو یا کسی اور شعبے کی لیڈرشپ، قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں کام کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، خواہ وہ اپنے دفاع کے حوالے سے ہو، خواہ اپنے جمہوری اداروں کے حوالے سے ہو، خواہ اپنے سماجی جو نظام ہے اس کے حوالے سے ہو، تو ہمیں کامیابی نہیں ملی بلکہ کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔ اور جب بھی ہم نے انحراف کیا، نظریاتی انحراف کیا یا عملی انحراف کیا، تو اس کی پھر ہمیں سزا بھی ملی اور ہمیں اس کا نقصان بھی ہوا۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی قوت بنے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن یہ اس فکر کا نتیجہ تھا کہ ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں ممتاز مقام بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو جب ہم اس تصور سے وابستہ ہوئے اور اس کے لیے ہم نے کوششیں کی تو ہمیں ایک کامیابی ملی، ہم ناقابل تسخیر ہو گئے۔ پہلے 25 سال میں انڈیا نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اب اتنے سال ہو گئے ہیں تو اب وہ اس کی کوئی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ یہی ہمارا جو اس وقت المیہ ہے سیاسی عدم استحکام کا، معاشی عدم استحکام کا، ہمارے ہاں جو ایک نظریاتی کشمکش نظر آتی ہے، وہ بھی انحراف کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسی راستے پر پھر چلے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کو وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اسلام کی تجربہ گاہ اور دنیا کے لیے ایک مثال نہ بنا سکیں۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب عرفان صاحب یہ فرمائیں کہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار و تصورات سے جو ہم انحراف ہوا اور اس کا ہمیں جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون زیادہ ہے؟ ذمہ دار تو سب ہیں تھوڑے بہت، لیکن کون زیادہ ہے؟ ہماری سیاسی قیادت، ہماری انٹیلیجنشیا، یا وہ سیاسی قیادت کو منظر سے ہٹانے والے لوگ؟ کس کو آپ زیادہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ و فکر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انحراف ہوا ہے اس کا ذمہ دار کسی ایک طبقے کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک قبیلے کو یا کسی ایک فریق کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری اجتماعی کمزوری ہے، اور اگر اس کا کوئی ایک نقطہ ہم دریافت کرنا چاہیں یا ایک ایسا پوائنٹ آف کنسرن ہم دریافت کرنا چاہیں جہاں سے ہماری انحراف کی یا خرابی کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام۔
جی باوجود ہم اپنے تعلیمی نظام کو استوار ہی نہیں کر سکے، نہ نظریاتی بنیادوں پر کر سکے، نہ جدید دنیا کے تقاضوں کی بنیاد پر کر سکے، نہ سائنسی ایجادات کی بنیاد پر کر سکے، نہ مارکیٹ اورینٹیشن ہمارے نظام تعلیم کے اندر آئی، ایک بے ہنگم نظام ہم چلاتے چلے گئے، جی اور شاید ہی ارشاد عارف صاحب دنیا کے کسی اور ملک میں تعلیم کے اتنے دھارے ہوں، متوازی بھی شاید نہیں، متصادم دھارے ہوں جی جو بہ رہے ہیں، اور جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. صحیح. ایک ہمارے عام نظام تعلیم کا دائرہ ہے، ایک دھارا ہے دینی تعلیم کا دھارا ہے، ایک جو بڑے پریویلیجڈ کلاس کا دھارا ہے، جی. کوئی طرح طرح کے ناموں سے ادارے بنے ہوئے ہیں، بار کی یونیورسٹیوں سے ایفیلیٹڈ ہیں، ایک ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں جو برس سے قسم پرسی میں ہی چلے آ رہے ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، نہ ہم تعلیمی بجٹ بڑھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جب میں سینٹ کی کمیٹی جو تعلیم کی ہے اس کی سربراہی ہے میرے پاس، تو ہمارے آئے دن جب اجلاس ہوتے ہیں، اور میں نے نصاب کے حوالے سے بھی ایک اجلاس جب ہم نے بلایا تو میں نے پوچھا کہ نصاب کے خد و خال کیا ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ حکومت میں یکساں نصاب تعلیم کا بڑا چرچا رہا، اور میں ذاتی طور پر اس کو پسند کرتا ہوں. جی. قومی یکجہتی کے لیے، نظریاتی یکجہتی کے لیے، مستقبل کے ایک خاص نظام کے لیے ایک نظام کا ہونا، تعلیم کا ہونا کسی حد تک بہت ضروری ہے. لیکن جب ہم نے گہرائی میں جا کے دیکھا، نصابی کتابوں کو دیکھا، تو ان میں قائد اعظم کے نظریات کی، ان کے افکار کی، ان کی جد و جہد کی، ان کی جد و جہد کا جو انداز تھا کہ اس میں نہ کوئی ہنگامہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ کوئی جلسے نظر آتے ہیں، نہ کوئی جلوس نظر آتے ہیں، نہ کوئی گہراؤ نظر آتے ہیں، نہ کوئی دھرنے نظر آتے ہیں، نہ کوئی لانگ مارچ نظر آتے ہیں، نہ کوئی جیل نظر آتے ہیں، نہ کوئی لڑائیاں نظر آتی ہیں. مستقیم راستے پہ چل رہے ہیں، اور واحد قوت جو ہے ان کی عزم راسخ کی قوت، اپنے دلائل کی قوت، اور اپنے نظریے کی قوت، جس دو قومی نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور تجربات کے بعد وہ گزرے، کبھی کانگریس میں رہے اور وہاں سے بھی انہوں نے دیکھا کہ تو آج جو آپ نے بجا طور پہ کہا کہ ہم اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اپنے دشمن کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو اس کی جڑیں اسی دو قومی نظریے کے اندر چلی جاتی ہیں جس کا بیج قائد اعظم نے پروان چڑھایا. بویا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن پروان چڑھایا اس کو. تو قائد اعظم کی جو اسلوب سیاست ہے اس کو ہم نے گنوایا، جمہوریت کے ساتھ ان کی وابستگی کو ہم نے گنوایا، جمہوری عمل کا انداز جو تھا وہ ہم نے نہ اپنایا. انہوں نے فوج کو تلقین کی، انہوں نے وکلاء کو تلقین کی، انہوں نے صنعتکاروں کو تلقین کی، انہوں نے بیوروکریسی کو تلقین کی، انہوں نے سیاستدانوں کو تلقین کی. جی. لیکن یہ تلقینات جو ہیں یا جو خطبات ہیں وہ بس خطبات ہی رہ گئے، عمل کے سانچے میں نہیں ڈال سکے. عرفان صاحب، یہ قائد اعظم کا جو تعلیمات ہیں، افکار ہیں، ان کا ایک احاطہ آپ نے کیا. اس وقت جو صورتحال ہے، قائد اعظم قانون کی حکمرانی، آئین کی حاکمیت اور بالادستی کے قائل تھے. جمہوری اصولوں کی پاسداری ان کی زندگی میں رہی، انہوں نے کبھی انحراف ادھر ادھر نہیں ہوئے. بالکل ایک غلام ہندوستان میں بھی وہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے تھے. اس وقت جو افراتفری ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک شدید قسم کی چپکلش ہے، تناؤ ہے، تصادم ہے، محاذ آرائی ہے. مذاکرات کی میز پر دونوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کا حل جو ہے، ایک فریق یہ پیش کرتا ہے کہ یہ عام انتخابات کرا دیے جائیں، عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ مستقبل میں حکمرانی کا حق کس کے پاس ہے اور ملک کس نے چلانا ہے. حکومت ہے جو کہتی ہے جی ہم مدت پوری کریں گے، خواہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر جتنا عدم استحکام بڑھ سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے آپ سمجھتے ہیں، ایک تجزیہ کار کے طور پر، ایک دانشور کے طور پر، کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، اور سیاست جو بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے اس سے کیسے نکلنا ہے؟ آپ مسلم لیگ سے وابستہ ہیں لیکن ایک دانشور بھی ہیں، یعنی مسلم لیگ کے پاس بھی اس کا کیا متبادل حل ہے؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، آپ نے خود ہی ایک نقطہ پیش کیا ہے اور وہ بڑا اہم ہے
کہ اگر ہم قائد اعظم سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آج ان کا دن ہے اور ان کو یاد ہم کر رہے ہیں، تو کیا قائد اعظم نے کسی موڑ پر بھی اپنے دروازے بند کیے مذاکرات کے لیے، مکالمے کے لیے، اپنے دریچے بند کر دیے اور کہا جی کہ میں انگریز سے بات نہیں کروں گا چاہے کٹ مروں، یا میں برہمنوں سے بات نہیں کروں گا چاہے میں کٹ مروں؟ یہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو پاکستان کے حصول کی جد و جہد ہے، اس جد و جہد کے اندر سب سے زیادہ عنصر جو تھا وہ مذاکرات کا تھا، مکالمے کا تھا، گفتگو کا تھا، اور اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی جد و جہد قائد اعظم نے برپا کی کہ جو میں کل ہی ایک فنکشن میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدلتے ہیں۔ ارشاد صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، قائد اعظم کی ہم بات کر رہے تھے، موجودہ حالات کی بھی آپ نے بات کی ہے، اسلامی جمہوری فلاحی ریاست یا ملک قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے اس پاکستان کو۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہمارے آئین کی بات کریں، بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ سیاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ریاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جب آئین اپنا اسلامی آئین کہتے ہیں، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہ جو آپ نظریات کی جنگ کی بات کر رہے تھے، یہ کب امنڈ آئی؟ یہ شروع سے ہی چل رہی ہے؟ دیکھیں، جب یہ دو قومی نظریے کی بحث چل رہی تھی تو ایک طبقہ ایسا تھا جو کہتے تھے کہ نہیں جناب، دو قومی نظریہ نہیں ہے، یہاں ایک قوم بستی ہے، یہ ہندو مسلم سب ایک قوم ہیں، ہندوستانی قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ نظریہ قومیت جو تھا وہ بھی تو موجود تھا نا۔ تو قائد اعظم نے اقبال کے افکار کی روشنی میں یہ تصور دیا کہ مسلمان جو ہیں ایک الگ قوم ہیں، یہ ہندوستانی قوم نہیں ہے، اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے رسوم و رواج کی بنیاد پر، اپنے کلچر کی بنیاد پر، اپنے ہیروز کی بنیاد پر، اپنے رہن سہن کی بنیاد پر، اپنے کھانے پینے کی بنیاد پر یہ ہندو سے الگ قوم ہیں۔ جی، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، اس میں باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں کہ یہ ایک الگ قوم ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ جی مذہب جو ہے وہ ریاست سے الگ کر دیا جائے یا سیاست سے الگ کر دیا جائے، تو یہ قائد اعظم کے اور اقبال کے افکار کی نفی ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، لیکن پاکستان کا تشخص جو ہے، اسلام کے بغیر پاکستان کا وجود ہی برقرار نہیں رہتا، اس کا وجود کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں ہندوستان میں کیا مشکل درپیش تھی اگر مذہب کوئی ایشو ہی نہیں تھا؟ اب جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، وہ تو ہندوستانی ہے نا، وہ کس چیز کی سزا بھگتتے ہیں؟ ابھی یہ کل پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، ایک شخص نے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھ دی، اسکول ٹیچر نے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو منافرت انگیز ہو یا ہندوستان کے خلاف بغاوت ہو؟ اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دو قومی نظریہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو نہ اس وقت جھٹلایا جا سکا نہ آج جھٹلایا جا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کی بنیاد مذہب ہے۔ ہمارے ہاں جو خرابی پیدا ہوئی یہ ہوئی کہ ہم نے دو غلطیاں کی، بڑی غلطیاں کی۔ جی، ایک تو آئین جو ہمیں بنانا چاہیے تھا جلدی، وہ نہیں بنا سکے، کافی وقت لگا اس میں، کافی وقت لگا، اور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں نے اٹھایا۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ایک طبقے نے جو مرعوب طبقہ تھا انگریز سے بھی اور ہندو سے بھی، اس نے پاکستان سے مذہب کو دیس نکالا دینے کی، آئین سے، اپنے نظام سے، تو اس کے نتیجے میں جو چپکلش ہوئی وہ آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، عرفان صاحب آپ بات فرما رہے تھے، آگے چلیں، آپ بات ختم کر لیں تو۔ جی شکریہ ارشاد عارف صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے موجودہ جو نزاع چلا آ رہا ہے قومی سطح پہ اور سیاسی ایک ڈیڈ لاک میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور ایک فریق انتخاب کا مطالبہ کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے جی کہ نہیں، انتخاب مقررہ وقت پہ اکتوبر میں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں جماعتی سیاست سے ہٹ کے اگر سوچا جائے تو بھی
جو معاملات ہیں وہ اس پہ مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے. انتخابات پہلے ہوں یا بعد میں ہوں یا بعد اور پہلے کے درمیان کا کوئی وقت نکل آئے کوئی حرج نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک قومی اتفاق رائے ان چیزوں پہ ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے. میں قائد اعظم کے ریفرنس سے بات کر رہا تھا کہ دو متحارب گروہ تھے, سامراج تھے, ایک برہمنی سامراج تھا, ایک انگریز سامراج تھا, لیکن قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں ہندو سے بات نہیں کروں گا اور میں انگریز سے بات نہیں کروں گا اور میں فلاں سے گاندھی سے نہیں ملوں گا اور فلاں سے نہیں ملوں گا. تو پوری ہماری جو جد و جہد ہے اصول پاکستان کی, اس جد و جہد کا مرکزی نقطہ مذاکرات تھے, مکالمہ تھا, گفتگو تھی, گیو اینڈ ٹیک تھا. تو اب بھی جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اگر یہ اسٹیل میٹ رہتا ہے, اگر یہی کنفیوژن رہتا ہے, اگر ہماری ساری توجہ اس بات پہ رہتی ہے سر شام سے کہ جی ایک فریق انتخاب کے لیے لڑ رہا ہے, دوسرا کہتا ہے جی کہ نہیں انتخاب تو فلاں وقت پہ ہوں گے, ایک کہتا ہے جی اسمبلی توڑنی ہے, دوسرا کہتا ہے جی کہ ہم نہیں توڑنے دیں گے, ایک کہتا ہے ہم نظریں گاڑے بیٹھے ہیں جی کہ اب ٹوٹتی ہے کہ کل ٹوٹتی ہے, ہائی کورٹ کیا کرتا ہے, سپریم کورٹ کیا کرتا ہے. یہ کنفیوژن کی دنیا ہے. اور خود خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ معیشت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی اگر سیاسی عدم استحکام ملک میں رہتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں اگر انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو کیا انتخابی ریفارمز جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں؟ وہ نہیں ہوئی ہیں ابھی تک. خان صاحب اسمبلی میں نہیں ہیں, ریفارمز ہوں گی تو وہ یک طرفہ ہوں گی. پھر وہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن کو کس طرح بدلنا ہے, کس طرح ری شیپ کرنا ہے, کوئی صورت نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. پھر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, ایک فریق جیتے گا ایک فریق ہارے گا, یقیناً یہی ہوتا ہے انتخابات میں, تو کیا دونوں فریق خوش دلی کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے یا پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں؟ یہ چیزیں انتخابات میں جانے سے پہلے حل ہونی چاہیے. اور حل کہاں ہوں گی؟ وہ نہ ہائی کورٹ میں ہوں گی, نہ سپریم کورٹ میں ہوں گی, نہ بھاٹی گیٹ میں ہوں گی, نہ موچی گیٹ میں ہوں گی, نہ اسلام آباد میں, وہ ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر. خان صاحب ایک بہت بھاری تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اگر وہ آ جائیں. جی صدیقی صاحب, آپ نے بات کی کہ اگر ون سائیڈڈ قانون سازی ہوگی تو اس کو وہ مانیں گے نہیں, لیکن خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احتساب تھا, جو اس کا بل تھا اور نیب کے معاملات تھے, وہ تو آپ نے ون سائیڈڈ قانون سازی کر لی اور خود کو ریلیف دے دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ ان کا یہ جواز ٹھیک ہے نیب سے متعلق قانون سازی کو نہ ماننے کا؟ دیکھیں میں 2 باتیں ہیں جو آپ نے غلط مت کر دی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ قانون سازی ہوگی تو وہ غلط ہوگی. قانون سازی اکثریت سے ہوتی ہے, اکثریت کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے. میں تو خان صاحب کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. اگر یہ موجودہ اسمبلی بھی ترامیم کر لیتی ہے, الیکشن ریفارمز کر لیتی ہے, وہ درست ہے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ. میں تو سیاسی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب اسے کہیں گے جی یک طرفہ ہے. اب اس یک طرفہ کا ازالہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو سیٹیں خالی بیٹھی ہوئی ہیں ان پہ آئیں, بات چیت کرنے. چلے نہیں آنا چاہتے, اوکے, باہر تو مذاکرات کا دروازہ کھولیں. صدر مملکت محدود اختیار رکھتے ہیں. میں خود صدر مملکت کے ساتھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس دفتر کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, اختیارات کیا ہوتے ہیں, کس حد تک وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کا میں ایک کال پڑھ رہا تھا کہ جب وہ جیل سے نکلے 20-25 سال, تو کسی نے پوچھا کہ اب آپ انتقام لیں گے اپنے دوسرے دشمن لوگوں سے جنہوں نے 25 سال آپ کو جیل میں رکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ساؤتھ افریقہ کا مفاد جو ہے وہ میرے جذبہ انتقام سے زیادہ قوی ہے. تو ہمیں دونوں فریقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا جو مفاد ہے وہ پی ٹی آئی کے اقتدار سے بھی قوی ہے اور پی ایم ایل این کے اقتدار سے بھی قوی ہے. یہ سوچ نہیں آئے گی تو پھر مسائل رہیں گے. عرفان صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ از خود, میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا اور مجھے میری معذرت قبول کر لیجئے کہ صلاحیت ہی نظر نہیں آتی کہ یہ میز پر بیٹھ کر از خود معاملات طے کر سکیں. یعنی یا عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے یا پھر ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جو ہر سب کو ناگوار گزرتی ہے. صدر نے ایک انیشیٹو لیا, بات اختیارات کی نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایلڈر پرسنالٹی جو ملک کی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں
مذاکرات کی میز پر آئیں یا کسی گیو اینڈ ٹیک پر آئیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی ایسے مراحل ہوتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، پھر اس سے پہلے بھٹو صاحب اور اپوزیشن کے درمیان، کہ جب بعض افراد جو تھے وہ معاملات طے کرا دیتے تھے۔ کئی شخصیات اس ملک میں، مولانا ظفر احمد انصاری جیسے لوگ تھے، مجید نظامی صاحب جیسے لوگ تھے، مصطفیٰ صادق صاحب جیسے لوگ تھے، تو صدر پاکستان بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاسی قوتوں نے کوئی ماضی سے فائدہ سبق نہیں حاصل کیا، اور اپنے معاملات کو وہ بگاڑنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں اور بنانے اور سدھارنے پر یقین رکھتے، ورنہ تو یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے بالواسطہ ہی صحیح۔ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، میں کوشش کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ بات جو ہے وہ تلخ الفاظ کے اندر نہ کہی جائے، لیکن میں باوجود آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کبھی معاملات خوش اسلوبی سے طے نہیں کیے۔ ہماری ماضی کی تاریخ جو ہے وہ سیاستدانوں کے باہمی مذاکرات سے، تعلقات سے، معاملات کی افہام و تفہیم سے بھری پڑی ہے۔ جب دیکھیے ہمارا بنگلہ دیش بن جاتا ہے، پاکستان ٹوٹتا ہے، آئین بنانے کی نوبت آتی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ کتنا غصہ تھا، وقار علی بھٹو اپوزیشن کے کتنے خون کے پیاسے تھے۔ مل بیٹھے تنکا جوڑ کے آشیاں بندی کی، آئین بنا لیا 73 کا۔ بڑا مشکل کام تھا۔ ایک آدھ کوئی اختلافی ووٹ کہتے ہیں آیا یا نہیں آیا، لیکن وہ اتفاق رائے کا آئین کہلاتا ہے، بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد بھی کئی معاملات ہوئے، بے نظیر بھٹو نواز شریف کے باہمی اختلافات زمانے بھر کو معلوم ہے کہ کس حد تک چلے گئے تھے۔ پھر وہ لندن کانفرنس بھی ہوتی ہے، میثاق جمہوریت بھی ہوتا ہے، 13ویں ترمیم ہوتی ہے اتفاق رائے سے، جس میں وہ 58(2)B کو نکال پھینکتے ہیں، آمریت کے آثار کو نکال پھینکتے ہیں۔ لیکن اگر بے نظیر بھٹو یہ کہہ دیتی کہ میں تو مر جاؤں گی، نواز شریف سے بات نہیں کروں گی، نواز شریف یہ کہتا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، میں مودی سے بات کر لوں گا، بے نظیر سے بات نہیں کروں گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، خان صاحب اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ سیاست کے اندر کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار معاملات میں کمپرومائزز کیے۔ یہ بھی کمپرومائز کی حکومت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قبول کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کمپرومائز بھی کر لیں، کھلے دل سے کہہ دیں کہ بھئی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ریفارمز ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کے بارے میں، بریک کے بعد یہیں سے الیکٹرانک مشین کے بارے میں۔ جی صدیقی صاحب، قطع کلامی کی معافی، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ ہم نے ابھی آپ ماضی کا ذکر کر رہے تھے، جو ہسٹری یا جو پاسٹ ہم نے دیکھا اس میں یہ کہ حکومت انیشیٹ کیا کرتی تھی، اہم رول ادا کیا کرتی تھی اگر کوئی سڑک پہ آ جاتا تھا یا کوئی احتجاج کرتا تھا۔ اب یہ بالواسطہ مذاکرات کی حد تک کیوں پہنچ چکے ہیں ہم؟ کیا اگر عمران خان بات نہیں مانتے، اور کیا ان کے پاس کسی وفاقی وزراء کا کوئی وفد آیا ہے یا کوئی لیڈر آیا ہے ڈائریکٹلی جس نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہو، تو شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت یہاں انیشیٹ ہی نہیں کر پائی اور اب اس کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بالواسطہ مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ جب فریقین کے درمیان مسٹرسٹ ہو بہت زیادہ تو بالواسطہ مذاکرات ہوتے ہیں اور عموماً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ بالواسطہ مذاکرات بھی کامیاب نہ ہو پائیں، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اور حکومت کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی ساری پرفارمنس اس صورت میں ہوگی کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ محاذ آرائی کا، چپکلش کا، تصادم کا اپوزیشن کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، سیاسی فائدہ اپوزیشن اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن حکومت کی پرفارمنس پر اس کے مضر اثرات، معیشت خراب ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کی بے یقینی بڑھ رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ لیکن عرفان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ عرفان صاحب، یہ آپ نے درست فرمایا، جو میرا اصل میں سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ مذاکرات کو کامیاب نہیں کر پا رہی ہیں اپنے معاملہ ٹیبل پر۔ ماضی کا تو میں بالکل معترف ہوں، اور ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا وہ ٹھیک ہے۔
اب اس کا سب سے زیادہ نقصان تو ملک کو بھی ہو رہا ہے، لیکن حکمران اتحاد کو ہو رہا ہے کہ اس سے نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، سارے سوالات اور انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو حکومت کو کوئی غیر معمولی ایثار کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، غیر معمولی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ غیر معمولی پیش قدمی تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق الیکشن کرا دیتے ہیں، غیر معمولی تو یہی ہوگا۔ لیکن پھر آئندہ کے لیے آپ ایک اصول وضع کر لیں سیاست کے اندر کہ کوئی کیسی بھی حکومت ہو، اب اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اگر 2018 کے الیکشن دیکھیں، اس کی ریگنگ چھوڑ دیں، اس کا آر ٹی ایس چھوڑ دیں، 67% ووٹ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 33% خان صاحب کے پاس تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے حکومت بنائی۔ اب اگر یہ اصول آپ وضع کر لیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے کوئی ایک جماعت باہر آ جائے سڑک پہ اور وہ کہے جی الیکشن کراؤ، تو جو بھی حکومت بیٹھی ہے اسے غیر معمولی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کرا دینے چاہیے۔ یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے نا ارشاد عارف صاحب، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کل جو فریق بھی آ کے مولانا زیادہ اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، مولانا آ کے کھڑے ہو جائیں، جو بھی حکومت آپ خان صاحب کی بنا کے بیٹھیں گے کل، اور ہم آ کے نون آ کے کھڑی ہو جائے جی کہ الیکشن کراؤ، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ارلی الیکشن کراؤ، تو کیا کریں گے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا روایت بنانے، کوئی ساؤنڈ گراؤنڈ دیں نا، آپ کوئی ساؤنڈ گراؤنڈ دیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انتخابات ناگزیر ہو گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ اکانومی کمزور ہو رہی ہے تو میری بات سن لیں پوری، اگر اکانومی وجہ ہے تو اکانومی مزید ڈوبے گی۔ آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ اگر آج آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور 3 مہینے کے لیے کسی اے بی سی کو نگران وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو 1.5 مہینے کے اندر آپ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ نہ ان کے ساتھ کسی نے بات کرنی ہے، نہ آئی ایم ایف نے اس کو منہ لگانا ہے، نہ کسی باہر کے ملک نے کوئی پیسہ دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ مارچ تک تو خان صاحب آ گئے ہیں نا کہ جی مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے، تو 2 مہینے بعد ہو جائیں۔ آپ الیکشن کے مطالبے کا کوئی جواز دیں، دلیل دیں جی کہ یہ ہے۔ آپ کی حکومت کو باہر نہیں نکالا گیا، نواز شریف کو تو کڑیاں لگا کے کالے شیشوں والی گاڑی میں بٹھا کے 6 مہینے کے لیے غائب کر دیا گیا تھا نا۔ آپ کے خلاف تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آئینی اقدام ہوا ہے۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ آپ آپ پھر بیٹھے اسمبلی میں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس حکومت سے بددل ہو کے آپ سے ہاتھ ملا لیں، وہی پارٹیاں، آپ پھر اقتدار میں آ جائیں۔ آئین کے اندر رہے نا، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ کو صرف سڑک عزیز ہے، تو سڑک پہ تو فیصلہ نہیں ہوتا نا۔ صحیح۔ اچھا عرفان صاحب، یہ سوال چونکہ میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے آپ کے خصوصی تعلق کے خاطر ہے، تو میاں صاحب اب کب واپس آ رہے ہیں اپنے بھائی کی حکومت کے دوران، یا عام انتخابات کے اعلان کے بعد ہی واپسی ہوگی؟ ارشاد عارف صاحب، میں اکتوبر میں تھا وہاں پہ، بلکہ ستمبر میں بھی تھا، 2 دفعہ مجھے جانا پڑا تھا۔ جی، اس موضوع پہ بات تو یقیناً ہوئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی کہ جی 21 جنوری کو وہ آ رہے ہیں اور ان کی فلائٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے اور ٹکٹ بھی پتہ نہیں لے لیے گئے ہیں۔ اور یہ میں نے مجھے پھر جرنلسٹوں نے رابطہ کیا، میں نے میاں صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم جلد پروگرام انشاءاللہ بنائیں گے، مے بھی جنوری ہو یا مے بھی فروری ہو، اور لیکن یہ ہے کہ یہ بہت دیر نہیں ہو رہی اب اس میں وہ جلدی آئیں گے۔ اور اس کا تعلق انتخابات سے بھی خامخواہ جوڑا جا رہا ہے، انتخابات ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے انشاءاللہ 1-1.5 ماہ کے اندر آنا ہے اور آ کے اپنا جو بھی ان کا پولیٹیکل رول ہوگا وہ ادا کریں گے۔ عدالتوں کے جو معاملات ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی ان کا اس وقت ایک کردار بنتا ہے سیاست کے اندر، وہ اور ان کی بیٹی اور جماعت کے جو وہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، 1-1.5 مہینہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کی میاں صاحب کے ساتھ جو قربت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ بہرحال میاں صاحب آتے ہیں تو پھر سیاسی منظر کتنا مختلف ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین پستی میں گر چکے ہیں، ہم اس سطح پر جا کر ان کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آج کل ساری جنگ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے،
یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ والوں کو کس نے روک رکھا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جنگ نہ لڑیں یا اپنے سوشل میڈیا کو تگڑا نہ کریں. اوبیسلی جو تگڑا ہے اس کی بات زیادہ سنی جانی ہے. یہ واقعتاً میں یہ معاملہ اخلاقیات کا ہی ہے کہ عمران خان کا، میں اختلاف کرتا ہوں عمران خان کے طرز سیاست سے، لیکن وہ اتنا نیچے جا چکے ہیں کہ اب حکومت انہیں منہ ہی نہ لگائے. یہ اس 8 ماہ کے عرصے میں دونوں سائیڈ سے ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، اب یہ میرا نہیں خیال کہ بیٹھ کے اگر بیلنس شیٹ تیار کی جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون نیچے گرا ہے اور کون اوپر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. زبان جو استعمال ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہے، اور پھر جو یعنی مثال کے طور پر یہ توشہ خانہ والا ایشو ہے جی، ٹھیک ہے نا. اب اس پہ جو زبان استعمال ہوئی وہ تو پی ٹی آئی والوں نے نہیں کی، یا جو آڈیو ویڈیو لیک وغیرہ کا معاملہ ہے. تو یہ اصل میں ہماری سیاست کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی تقاضے ہوتے تھے، اور جس کم از کم اخلاقی تقاضے جن کو ملحوظ رکھا جاتا تھا. جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، اور آپ ان کے مخالفین سے پوچھیں وہ کہیں کہ ایسا سنگ دل انسان روئے زمین پر تھا ہی نہیں اس وقت. شفاق آدمی تھا. بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی. انتقام سے بھرپور شخصیت، جو بھی مخالفین کہتے ہیں ان کے بارے میں. کہا یہ جاتا ہے، اور یہ یعنی وہ کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح واقعہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کچھ ان کو تصویریں دی گئیں. لفافہ تھا اس میں یہ کچھ تصویریں ہیں، انہوں نے ایسے پھینکی اور اپنے سٹاف سے کہا کہ اس آدمی کو دوبارہ میرے دفتر میں نہیں ہونا چاہیے. میں خود بہو بیٹیوں والا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس طرح کی چیز کروں گا. مخالفین کے ساتھ بھی کم از کم اخلاقی تقاضے جو تھے وہ ملحوظ رکھے جاتے تھے جی. لیکن اب وہ کوئی کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی یہ جو متحرک سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی لیول ہے ہی نہیں کہ جی یہ ہے اس سے نیچے ہم نہیں جائیں گے. کوئی نہیں اس کے لیے تیار نہیں. اچھا، سیاستدان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کروڑوں لوگوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. جی. ان کی زبان، ان کا عمل، ان کا طرز کلام، اور وہ سارا کچھ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ اس کو ایڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا رہے ہوتے ہیں. وہ جو لیڈر زبان بول رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے. بھٹو صاحب نے وہ ایک 2 شلوار قمیض پہنا جس کی قمیض میں 2 جیبیں تھیں، دونوں سائیڈ جیبیں تھیں. وہ ایک سٹائل بن گیا، فیشن بن گیا. یہ ان کا ہیئر سٹائل ایون نواز شریف صاحب نے وہ ایک سرخ مفلر جو ہے پہننا شروع کیا. جی. تو وہ سرخ مفلر شہر میں ملنا بند ہو گئے، لوگوں نے شروع کر دیا. عمران خان نے چپل پہننا شروع کی تو وہ کپتان چپل مشہور ہو گئی. تو اب لیڈران کرام کو، لیڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ الفاظ کا استعمال جو ہے انہیں کس حد تک محتاط رہنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ عامیانہ لفظ نہ بولیں. ہمارے ہاں یہ نوابزہ نصر اللہ خان صاحب تھے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب تھے، ممتاز محمود خان دولتانہ صاحب تھے، اور کئی سیاستدان تھے. ان کی زبان سے کبھی ہم نے زندگی میں کوئی عامیانہ لفظ سنا ہی نہیں. جی. نجی محفل میں ممکن ہے وہ کوئی لفظ استعمال کر لیتے ہوں، لیکن کسی تقریر میں، کسی پریس کانفرنس میں، کسی مجلس میں جہاں عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی غیر جو ہے ایسا لفظ جو عامیانہ ہو، جس کو آپ جس پر معترض ہوں، معیوب لفظ ہے، وہ زبان سے ادا ہی نہیں کرتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تربیت تھی، سیاست کو لوگ عبادت سمجھتے تھے. اب جو ہو رہا ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے. اب یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب 1-1.5 مہینے میں واپس آ جائیں گے اور فروری سے آگے یہ معاملہ نہیں جائے گا. ایک تو آج ان کا جنم دن بھی ہے، ہم اس کی مبارکباد بھی انہیں دیتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب جب یہ بات جولائی میں کی جا رہی تھی، اگست میں کی جا رہی تھی،
آپ کہہ رہے تھے کہ سجنا مڑ کے نہیں آنا، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اب آ جائیں گے کیا جنوری فروری میں؟ میری جو اطلاع ظاہر عرفان صاحب کی تو باقاعدہ ایک ان سے بات کر کے انہوں نے بات کی ہے، وہ زیادہ مستند ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے یا اطلاع یہ ہے کہ جب تک عام انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا میاں صاحب شاید نہ آئیں۔ اس سے انہیں سیاسی نقصان نہیں ہو کے رہا؟ اعلان مریم صاحبہ کو شاید پہلے بھیج دیں وہ۔ نہیں، میاں صاحب کی تو غیر موجودگی میں جماعت کو اتنی آرگنائزیشن اور دیگر معاملات اس طرح تو نہیں ہیں جو میاں صاحب کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میاں صاحب کی کوئی گرفت تو کمزور نہیں پڑی جماعت پر، ہاں اب بھی جو معاملات ہیں وہ میاں صاحب چلا رہے ہیں نا۔ یہاں پورے ملک میں جو یہ جو ساری ڈیلنگ ویلنگ ہوئی ہے یہ انہوں نے کی ہے۔ وزیر خزانہ انہوں نے بدل دیا، حالانکہ شہباز صاحب چاہتے تھے اور بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ وہ چلتے رہیں۔ جی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مفتاح صاحب چلتے رہیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں چلنے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی وہی چلا رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اپریل میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جسٹ سٹیٹمنٹ یا کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، یا عمران خان اس لیے پر امید ہیں کہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقین ہے کہ پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے، یا اس لیے پر امید ہیں کہ اب جو حالات چل نکلے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا کہ وہ اسمبلی نہ توڑ سکیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو حوصلہ دیتی ہیں عمران خان صاحب کو۔ ایک تو یہ بات تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ 8 ماہ میں عمران خان نے اپنے کارکن کو مایوس نہیں ہونے دیا، ایکٹیو رکھا ہے۔ ایک دن بھی یہ تاثر نہیں ملا کہ اگلے ماہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ نتھنگ ٹو ڈو، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب 8 ماہ انہیں نکال لیے، باقی 8 ماہ رہ گئے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ پہلے 3 ماہ میں ہی خان صاحب کو تھکا دیا جائے گا اور خان صاحب کو جیل بھجوا دیا جائے گا، نااہل کر دیا جائے گا، کارکن پارٹی ٹوٹ جائے گی، 3 حصے ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اب اور خان صاحب یہ بھی ہے کہ 1.5-2 مہینے 3 مہینے کی ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں لوگوں۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں، اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے مارچ کا وہ کہہ رہے تھے، تو ظاہر اپریل کی پھر ڈیٹ بنتی ہے، جنوری میں اگر تحلیل ہو تو اپریل میں ہو جائیں گے۔ لیکن جو معیشت کی حالت ہے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو دیگر مسائل سر اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ریاست کی جو ادارے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود تو ہو سکتی ہے کہ اگر یہی مسئلے کا حل ہے تو یہ بھی آزما کے دیکھ لیا جائے، کیونکہ اب تک جو بھی نسخے آزمائے گئے ہیں 8 ماہ میں وہ کارگر نہیں ثابت ہوئے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جب نگران حکومت قائم ہو جائے گی تو مزید ہو جائے گا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ماضی میں ایک غلام اسحاق خان کی حکومت تھی جس نے بہت بڑا پیکیج لیا تھا IMF سے، محبوب الحق صاحب وزیر خزانہ تھے، وہ انٹرم گورنمنٹ تھی۔ پھر معین قریشی صاحب کی انٹرم گورنمنٹ کے دور میں بھی ایک پیکیج دیا گیا تھا، تو وہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت ہوتی ہے، پاکستان کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اب یا تو 8 مہینے کا کوئی روڈ میپ ہو کہ اچھا جی پچھلے 8 مہینے میں کچھ نہیں ہوا، اگلے 8 مہینے میں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ تو 3 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک نئی حکومت آتی ہے تو رے آف ہوپ ہے کہ نئی حکومت خواہ عمران خان کی آئے، خواہ شہباز شریف صاحب کی آئے، وہ ایک نئے جوش جذبے سے آئے گی، عوام کا مینڈیٹ ہوگا اور اس بے یقینی کا خاتمہ کرے گی۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ آپشن بھی آزما لیا جائے، لیکن کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ خان صاحب کو اگر کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے تو ہمیں میرا خیال کوئی یقین دہانی نہیں ہے۔ بہرحال وہ جسٹ دیکھیں، خان صاحب کا ایک اور بھی تو سٹائل ہے نا، انہوں نے روز ایکٹیو تو رکھنا ہے لوگوں کو نا۔ بالکل، اس میں یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے، اسمبلی تحلیل ہو یا نہ ہو، اگلے 3 مہینے کا وہ
منجن آپ کہہ لیں کہ عمران خان کے پاس آ چکا ہے، جس پہ انہوں نے اپنے کارکن کو ایکٹیو رکھنا ہے. خیر سیاست میں ہوتا بھی اسی طرح. ایک اور معاملہ ہے ارشاد صاحب، جی حسنین بہادر دریشک صاحب جو فوڈ منسٹر پنجاب کے ہیں اور انرجی کے بھی منسٹر ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر آج خبر آئی کہ ان کا استعفیٰ پرویز الہی صاحب نے منظور نہیں کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ہماری کابینہ کے بڑے قابل ممبر ہیں. کہانی کیا ہے؟ حسنین بہادر دریشک نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اچھا، حسنین بہادر دریشک جو ہیں وہ کوئی جذباتی قسم کے نوجوان نہیں ہیں. وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ 2002 سے 7 تک 5 سال تک وزیر خزانہ رہے ہیں، اور اس دور میں ایک NFC ایوارڈ آیا تھا جو انہوں نے بڑا پنجاب کا مقدمہ لڑا تھا اور بہت ساری مراحت حاصل کی تھیں. وہ پنجاب کے نقطہ نظر سے بہترین NFC ایوارڈ تھا. جی. اور چودھری برادران کے، چودھری خاندان کے، ان کے خاندان سے تعلقات بھی دیرینہ تعلقات ہیں. فوڈ اتھارٹی کے قانون میں کوئی ترمیم ہو رہی تھی، جی، کوئی بل آ رہا تھا. حسنین بہادر دریشک نے اس میں کچھ ترامیم پیش کی اور جو لا منسٹری یا حکومت کی طرف سے، پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس میں چیزیں لائی جا رہی تھیں، ان سے اختلاف کیا ایک دو چیزوں سے. جی. کہ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو میری وزارت کی فوڈ منسٹری کی جو ان پٹ ہے وہ اس سے مختلف ہے اور یہ میری شامل ہونی چاہیے. جب کیبنٹ میں وہ پیش ہوا بل تو اس میں وہ چیزیں تھی نہیں. اچھا، یعنی ڈاج کیا گیا. حسنین بہادر نے کہا کہ میری منسٹری ہے، اس میں میری سفارشات شامل نہیں ہیں. تو اول تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے منظور کرنا ہے تو پھر میں اپنا ایک اختلافی نوٹ دوں گا. جی. اور وہ کیبنٹ کے منٹس میں بھی آنا چاہیے اور منسٹری کی سطح پر بھی اس کو لکھا جانا چاہیے کہ یہ فلاں شقیں جو ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس پہ تھوڑی وزیر اعلیٰ کے ساتھ، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میں ان کا بزرگ ہوں، دیرینہ تعلقات ہیں، تو یہ میری بات کیسے ٹال سکتے ہیں، لیکن وہ اڑ گئے. تو انہوں نے، جو مجھے اطلاع ملی کہیں سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، جس طرح وہ پدرانہ انداز میں بات کی تھی کہ دیکھو پھر اس کا مطلب ہے میں اگلی دفعہ تمہیں اجلاس میں نہ بلاؤں. اس نے کہا جی بالکل نہ بلائیں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، جب میں منسٹری نہیں ہوں گا تو میں اجلاس میں کیسے آؤں گا. اور اٹھ کھڑے ہوئے. تو ایک دو لوگوں نے روکا ہوگا، لازمی ہوا، لیکن نہیں روکے اور انہوں نے آ کے استعفیٰ بھیج دیا. تو میرا خیال ہے اب وہ معاملہ پیچ اپ ہو گیا. ویسے حسنین بہادر دریشک بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں اور بڑا پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے ناپ تول کے. بہرحال یہ معاملہ ان کا حل ہو گیا. شاہ صاحب پروگرام ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.